بہترین کام ہوا. تو جو ایس یو پیز جاری کیے گئے ہیں اس عید پر بھی آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تاکہ جس طرح ہم نے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے کہ جو بہترین اکانومیز تھی، بہترین ہیلتھ نظام تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے بے بس دکھائی دیا، اور ہم سب نے مل کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا. تو اس ایس او پیز پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اب ذرا آتے ہیں، کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی. اب یہ بات کون کر رہا تھا؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا. اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے. اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھ کے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی. ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے. میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتہ چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا. اور میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اسکرین کے سامنے اگر آپ کیمرے ادھر کر دیں تو ایوب خان اور بھٹو کی، آپ اگر پلیز ادھر بیٹھ جائیے، تو ایوب خان اور بھٹو کی، اور جب بھٹو حلف لے رہا تھا ایوب خان سے تو سلیکشن کا اگر وہ منظر بھی آپ دکھا دیں. پھر اس کے بعد دوسری جماعت بنی، اور وہ کس طرح بنی؟ وہ کسی کو ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا. پھر سوچا کرکٹر بن جائے گا، جم خانہ بھیج دیا. لیکن وہ اپنے ساتھ امپائر لے کے جاتا تھا تو کھیل لیتا، امپائر اپنا نہ ہوتا تو پھر نہیں کھیل پاتا. لہٰذا ایکٹنگ میں بھی ناکام، اس کے ساتھ ساتھ کرکٹر بننے میں بھی ناکام. اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی، آپ کو پوری کہانی پتہ ہے کہ کس طرح ان کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق کی، یہ جس طرح ادب سے نواز شریف کڑے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں ہوا، یہ تو ماضی کی بات ہے. IJI بنتی ہے، کس طرح ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ایک مہینے پہلے کا ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی ان کے چھوٹے میاں کو اس کی پڑی ہے، سلیکٹر ڈھونڈ رہا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. ذرا وہ منظر بھی دکھائیے کہ کیا کہا شہباز شریف نے اور شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات ہوئی. آواز تیز کر دیں. آواز جی. میں قوم کو دکھانا چاہتا تھا، سنانا چاہتا تھا کہ یہ پورا قوم دیکھ لیتی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرچی پہ ان کے سیاست کا اپنا آغاز ہوا، کس طرح کون کس کو ڈیڈی کہہ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے، پہلے کابینہ میں آتے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف. اگر آپ بیٹھ جائیے پلیز. پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں کیا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا میں آپ کے جو باتیں ہوئی اس کی طرف آؤں گا. فارم پالیسی کے اوپر بڑی بات ہوئی، لیکن اگر آواز نہیں چل رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے.
آواز اس کی بند کر دیں. فورن پالیسی کے اوپر بات ہوئی. میں یہ مناظر آج آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح جب یہ حکومت میں تھے تو خواجہ آصف جب امریکہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا دینی ہے, اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے, دین پسند ہے, سچا مسلمان ہے, ہم بڑے لبرل ہیں, ہمیں موقع دے رہے ہیں, ہم آپ کی اچھی خدمت کریں گے. اس کے ساتھ جو گیلانی کی حکومت تھی, زرداری کی حکومت تھی, وہ امریکہ جا کے اور امریکن ایمبیسیڈر سے مل کے کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائے, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے, اس کے اوپر خاموش ہو جائیں گے. یہ تھی ان کی فورن پالیسی. میں چونکہ یہاں پہ ان کا سسٹم کام ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو 22 سالہ سٹرگل کی بھی کلپ دکھا رہا تھا کہ کس طرح عمران خان نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. 2002 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی, لوگوں نے کہا کہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا, ان کو وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی, وہ ٹکرا دی. جب کرکٹ کھیل رہے تھے وزیر بننے کی آفر ہوئی, وہ ٹکرا دی. اور 22 سالہ جدوجہد کے بعد 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنی. بہترین کارکردگی کی بنیاد پہ 2/3 میجارٹی وہاں پہ حاصل کی, اور 2018 میں اللہ کے فضل سے, قوم کی دعاؤں سے اور عوامی مقبولیت کی بنا پہ ملک کے وزیر اعظم بنے. اب پریس کانفرنس میں کچھ اور باتیں یہاں پہ کی گئی, میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کشمیر کا سفیر بننا تھا. میں پہلے سوال کروں گا پھر کشمیر کے مقدمے کے اوپر بات کروں گا. راجیو گاندھی جب پاکستان آ رہا تھا تو اس وقت کشمیر کا بورڈ اسلام آباد سے کس نے ہٹایا تھا؟ 80s میں کس کی حکومت تھی؟ بے نظیر کی. جب راجیو گاندھی اسلام آباد آتے ہیں تو اس میں کشمیر کا بورڈ بھی وہ ہٹا دیتے ہیں. کیا خوف تھا, کیا ڈر تھا؟ لیکن عمران خان جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو کشمیر کا سفیر بن کے وہ UN میں جاتے اور عالم اسلام کا ترجمان بن کے نکلتے ہیں. آپ نے وہ تاریخ بھی دیکھی کہ 54 سال کشمیر UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں آ سکا عمران خان کی وجہ سے. 1 سال کے اندر 2 دفعہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بحث ہوتی ہے. کشمیر انٹرنیشنلائز ایشو جو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, وہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کلبھوشن کے حوالے سے بات کی. میں سوال پوچھتا ہوں کہ ICJ میں کون نے وہ جوریڈکشن جو ہے وہ تسلیم کی؟ ویانا کنونشن کی کس نے بات کی؟ کون شرماتا تھا کلبھوشن کا نام لینے کے لیے؟ کس کا ویڈیو بیان اور کس کے سٹیٹمنٹ کو ICJ میں پاکستان کے خلاف چلایا گیا؟ یہ ہم نہیں ہے, اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں. لیکن آج اگر پاکستان کوئی بہتری کے لیے کام کر رہے اور پارلیمنٹ میں پوری بریفنگ دی گئی تو آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آج کشمیر پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن کے کیوں سامنے آیا؟ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ انڈیا اور مودی کی پالیسیز کی وجہ سے کس طرح اس کو بے نقاب کیا گیا. دکھ اس چیز کا ہے کہ آج اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن کے اقوام متحدہ میں عمران خان جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی آواز سنتی ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں, اپنی ہی کرتوتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ICJ میں بیان آپ کا پاکستان کے خلاف چلایا جاتا ہے, آپ ہی وہاں پہ جاتے ہو. کشمیر کا بورڈ راجیو گاندھی کے دورے کے موقع پہ آپ ہٹا دیتے ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی. پرائم منسٹر عمران خان, اور میں آتا ہوں کہ انہوں نے جو PTI کا منشور پڑھ کے سنایا, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, آپ نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ, تو اس کا میں یہ جواب دے دوں کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہے, بلکہ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 سال بعد جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ, چھوڑ دیجئے بھائی, آج جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ, آپ پلیز چھوڑ دیں, پلیز چھوڑ دیں, نہیں چل رہا تو چھوڑ دیں اس کو, میں بات کر رہا ہوں. تو کوئی کیمپ آفس عمران خان کا نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ زرداری کے اخراجات
ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کمپیریزن کرتا ہوں, پھر مقدمے کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, نہیں رہ رہے. عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. عمران خان کے گھر کی طرف سڑک اور جو فینسنگ وہاں پہ ہوئی وہ اپنے پیسے سے ہوئی. کوئی کسی دورے پہ عمران خان اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو نہیں لے کے گئے. کوئی بھی دورہ عمران خان کا 2 سال کے اندر پرائیویٹ دورہ نہیں ہے. لیکن جو دورے ہوئے اس کا کمپیریزن اور جو ان کے تھے کہ زرداری نے 5 سال کے اندر بیرونی ملک دوروں پہ کتنا پاکستان کا خرچ کیا عوام کے ٹیکس کا پیسے کا, 316 کروڑ 41 لاکھ 18,287. 316 کروڑ 2015 میں 656 صرف ان کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول میں ہوتے تھے اور گھر کی سیکیورٹی کے لیے 1722 بندے ہوتے تھے. اس طرح 2016-17 میں 820 ان کی سیکیورٹی کے لیے بندے ہوتے تھے اور گھر کی سیکیورٹی کے لیے 2050. حالانکہ یہ وہ دور ہے جب یہ حکومت میں نہیں تھے, تب بھی پاکستانی قوم کا پیسہ ان کے اوپر اس طرح خرچ ہو رہا تھا. پھر 2 یو این کے وزٹ کی بڑی بات ہوتی ہے. عمران خان نے یو این کا وزٹ 1,62,000 پہ کیا. شاہد خاقان عباسی وہ دورہ $7,05,000 پہ کرتا ہے. نواز شریف $11,13,000 لگاتے ہیں اس دورے کے اوپر. عمران خان آصف علی زرداری $13,09,000 اس دورے کے اوپر لگاتے ہیں جو عمران خان $1,62,000 میں کرتے ہیں. لیکن یہ جاتے ہیں پرچی تھام کے, ڈو مور کا ان سے مطالبہ ہوتا ہے اور پھر یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے. پھر انہوں نے بات کی کشمیر کا. یو این جی اے میں اس مرتبہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس سے پوری پاکستانی قوم فخر محسوس کرتی ہے. جس انداز سے انہوں نے انڈیا اور مودی کو بھی نقاب کیا اس پہ پوری پاکستانی قوم فخر محسوس کرتی ہے. لیکن جب آپ کلبھوشن کی بات کریں تو یاد رکھیے گا کہ آئی سی جے میں آپ لے کے گئے, پھر اس کے بعد کلبھوشن کا نام لینے پہ آپ کتراتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو آپ کی دور حکومت میں جب پاکستانیوں کو شہید کیا گیا آپ کی دور حکومت میں چھوڑ دیا گیا. کشمیر کا بورڈ راجیو گاندھی کے دورے کے موقع پر آپ نے ہٹا دیا. اب آتے ہیں دوسرے ایشوز کے اوپر. کہا گیا کہ چینی کے اوپر این آر او, آٹے کے اوپر این آر او, کان کا کوئی شوگر مل نہیں ہے. اس میں ذکر ہے کہ کس طرح ان کو سبسڈی ملی اور کراچی کا اور سندھ کے لوگوں کا خون چوسا گیا اور پیسے ان کے شوگر ملوں کو ملے گئے. این آر او اس پہ نہیں ملے گا. جے آئی ٹی رپورٹ آئی, فورنسک ہوا, جزا سزا کا عمل شروع ہوا اور اس میں آپ جتنا بھی شور مچائے آپ کو کوئی بھی معافی نہیں ملے گی. گندم غائب, وہاں پہ گوداموں سے گندم غائب, گندم کی چوریاں, گندم کے معاملے پہ نیب کی ریکوریاں, گندم کے معاملے پہ نیب کی تحقیقات. سندھ سے یہ آوازیں آ رہی ہے, شور مچاؤ گے پھر بھی این آر او نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرپشن. 8 سے 13 تک ہر روز رات کو ایک پروگرام چلتا تھا اور ایک سرخی لگتی تھی. آج آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اگر آتی ہے ہمارے دور میں پہلے سال کی تو 98% irregularities میں کمی ہوتی ہے. یہ عمران خان کی حکومت ہے, یہ عمران خان کی کارکردگی ہے. پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی منشور کی بات کی. بڑا اچھا ہوتا, 3 نسلوں سے سندھ کے اندر جس کی حکومت سندھ کے اوپر قابض ہے, سندھ کو اپنا جاگیر سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنی پروگریس رپورٹ سامنے لے کے آتے, کوئی یہاں پہ قوم کو بتاتے کہ ہم نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں سندھ کے ساتھ کیا کیا. آج بھی وہاں پر بھوک سے لوگ کیوں مرتے ہیں, آج بھی وہاں پہ گوشت گل سب سے زیادہ کیوں ہے, آج بھی وہاں پہ اسپتالوں میں ایمبولینس اور اسٹریچر غائب کیوں ہے, آج بھی وہاں پہ ڈاکٹروں تک کو وینٹیلیٹر کیوں دستیاب نہیں ہوتا, آج بھی بھوک اور افلاس سے سب سے زیادہ اموات سندھ کے اندر کیوں ہوتی ہے, آج بھی غربت کی سطح سے نیچے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ سندھ میں کیوں ہے. باقی تو چھوڑے, 98,000 جس صوبے کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات اور 27,000 اس پر زند زرداری کے حلقے میں, لیکن ویکسین دستیاب نہ ہو تو ان کی کیا بات کریں.
لیکن چونکہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ شارٹ کٹ اور چور دروازے سے آئے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، نیب کی کیا مجال کہ مجھ سے سوال کرے، میڈیا کو کہتے کہ انسان بنے، یہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم سے عوام بھی سوال پوچھتے ہیں، میڈیا بھی سوال پوچھتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی سوال ہوتے ہیں، ہم جواب دیں، تو میں اس کے اوپر ذرا آتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے حکومت میں آج 2 سال حکومت کے پورے نہیں ہوئے، آج 2 سال عوامی جدوجہد کے جو 22 سالہ سٹرگل کے بعد عمران خان نے الیکشن جیتا تھا اس کے 2 سال ہیں۔ یہ موصول تو ملاکنڈ سے اور لیاری سے جس بری انداز سے ہارے تھے آپ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ احساس، غریبوں کا احساس، عام طبقے کا احساس، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام شروع کیا، نہ صرف یہ کہ عالمی وبا کے موقع پر مزید 244 ارب کا یہ پروگرام ہم نے بڑھایا، 192 ارب کا احساس پروگرام پہلے سے سال شروع ہوا تھا، اس سال 208 ارب احساس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کی جو قوم سڑکوں پہ سوتی تھی، جو اپنے لیے ہسپتال بڑے شہر کا وزٹ کرتے تھے، جو اپنے لیے روزگار ڈھونڈتے تھے اور شام کو سردی میں بھی اور اس شدید گرمی میں بھی سڑکوں پر سوتے تھے، ان کا کسی نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان بنے، انہوں نے سڑکوں سے پاکستانی ان شہریوں کو اٹھایا، ریاست نے ان کو اپنا مہمان بنایا، آج الحمدللہ 200 تک آپ کے شیلٹر ہوم پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا سہارا بن چکے ہیں۔ پھر جو لوگ بھوکے پیٹ سوتے تھے، ان کو کیا پرواہ، ان کو کیا پتا، ان کو تو سندھ کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا، حالانکہ 2000 سے زیادہ پچھلے 5 سالوں میں تھر میں بھوک سے بچے مر چکے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ عمران خان نے ان کے لیے بھی پروگرام شروع کیا، غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس، قبضہ مافیا سے زمینیں چھڑوائی، جو قبضہ مافیا یہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ریاست کی زمین پر قابض تھے، عام لوگوں کی زمینوں پر قابض تھے، وہ آپ کو یاد ہے کہ کس بڑے سطح پہ ہم نے اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ واگزار کرائی۔ سفارتی تنہائی تھی پاکستان کو، یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کچھ دن پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے، آج پاکستان کو افغانستان میں امن میں کردار ادا کرنے کے لیے ریکویسٹ ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سفارتی تنہائی سے عالم اسلام کی رہنمائی تک کا سفر طے کیا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کا کے اوپر جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران، سعودی عرب اس میں امن میں کیا کردار ادا کیا، افغانستان کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے، چائنا کے ساتھ پاکستان کا سی پیک کا ایک نیا دور شروع ہوا، سی پیک انفراسٹرکچر سے نکل کے اس میں ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، باقی چیزیں بھی اس کے اندر آنے لگی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے اوپر ٹرسٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا۔ 12 اگست 2018 کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں 7 ممالک ایسے ہیں جو ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، 5 دن عمران خان کے حلف لینے سے پہلے کہ 7 ممالک ہیں جو دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے اس دیوالیہ پن سے پاکستان کو نکالا، معیشت کو ICO سے نکالا، اس کو ایک ڈائریکشن دی۔ 5000 ارب ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود کے اوپر جو ادا کرے، 5000 ارب عمران خان نے واپس کر دیا، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 70 سال میں آپ دیکھیں کتنے ڈیم بنے تھے، 3 بڑے ڈیموں پہ 2 سال کے اندر کام کا آغاز ہوا، 3 بڑے ڈیموں پہ 2 سال کے اندر کام کا آغاز ہوا، اس سے آپ کو سستی بجلی بھی ملے گی، پاکستانی قوم کو روزگار بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیاحتی انصاف کارڈ، خیبر پختونخوا میں عمران خان اس پروگرام کا شروع کیا تھا، اور یہ میرے اور آپ کے دل کے بڑے قریب ہے کہ ہم جو غریب بندہ، تنخواہ دار بندہ بیمار ہو جائے گھر میں، اللہ نہ کرے بیماری آ جائے، تو سب سے بڑی تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، کیونکہ ایک آپریشن کرنا ہے، مہنگا علاج ہے، کس طرح ادا کروں گا۔ پختونخوا میں عمران خان نے اس کا آغاز کیا تھا، 8 سے 4-5 سال پہلے 60% آبادی کو ہیلتھ انشورنس دی گئی تھی۔ اس سال کے بجٹ میں 100% ضم شدہ اضلاع اور خیبر پختونخوا کی آبادی کو
10 لاکھ تک مفت اور بہترین علاج ملے گا. کسی بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی آپ اس صحت انصاف کارڈ کے اوپر علاج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، اسلام آباد اور باقی پاکستان میں 1 کروڑ خاندان، مطلب اگر 7 افراد پہ مشتمل ایک خاندان ہے تو 7 کروڑ کی آبادی یہ ہو جائے گی جس کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت صحت انصاف کارڈ کے تھرو حاصل ہوگی. یہ اس پروگرام کے اوپر نہ صرف آغاز ہوا بلکہ کامیابی سے چل رہا ہے. کامیاب جوان 100 ارب کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلے سال ہم نے رکھا. نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بزنس ماڈل لے کے آئے، ریاست آپ کو سپورٹ دے گی، اپنا کاروبار شروع کرے، اپنے ساتھ بھی 2-3 نوجوانوں کو نوکریاں دے، آپ کو بھی روزگار مل جائے گا، نوجوانوں کو بھی روزگار مل جائے گا، پاکستان کی معیشت میں آپ کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس، پاکستان نے 28 درجے ترقی کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اس میں جو تیزی دکھائی دی، بہتری دکھائی دی، وہ بھی آپ کے سامنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ 10 بلین ٹری سونامی کلین اینڈ گرین پاکستان، دنیا آج اس کی تعریف کر رہی ہے. اور جو عالمی وبا کے دنوں میں جس طرح لوگوں کو اس سے روزگار بھی ملا، ایک تو آپ کی کلائمیٹ چینج کے لیے، یہاں پہ ماحول کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو اس سے روزگار ملا وہ بھی ایک کامیاب پروگرام کے طور پہ سامنے آیا. ان کے دور میں پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا $1.2 بلین، کارکے کا آپ کو یاد ہوگا. عمران خان اور اردگان سے بات کرنے کے بعد پاکستان کو وہ جرمانہ بھی معاف کیا گیا عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے، اور وہ $1.2 بلین بھی پاکستان کو ادا نہیں کرنا پڑے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی 50 لاکھ گھر کی، ساؤتھ پنجاب صوبے کے قیام کی. تو 50 لاکھ گھروں کے اوپر ابھی پوری پاکستان کا جتنا بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، بزنس کمیونٹی ہے، بلکہ پاکستان کا عام طبقہ اور تنخواہ دار طبقہ، وہ اپنے گھر کا سوچ نہیں سکتا تھا. جو اس وقت حکومت نے انسینٹیوز دیے، جو پیکج دیا، اس کے تھرو عام بندہ، تنخواہ دار بندہ اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتا ہے. اس کے اوپر کام شروع ہوا. آج سے آپ نے 50 سال پہلے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا، 50 سال بعد بھی وہی نعرہ ہے. کسی کو روٹی کپڑا مکان ملا؟ روٹی نہیں ملی. غربت سے، بھوک سے لوگ سندھ کے اندر مر رہے ہیں. تر میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ان کو شرم آ جائے. شرم نہیں آتی. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ وہی 50 سال گزرے، 50 سال میں انہوں نے جواب نہیں دیا قوم کو. یہ آ کے لیکچر دیتے ہیں. ہمارے 2 سال الیکشن کو ہو گئے، 50 لاکھ گھروں کے اوپر کام شروع ہو گیا، انسینٹیو دے دیا، پیکج دے دیا، تنخواہ دار بندہ اپنا گھر خرید سکے گا. 3 لاکھ روپے اس میں حکومت جو ہے وہ آپ کو ادا کرے گی. تو وہ پروگرام سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کا ہوا. نعرہ تو آپ لوگوں نے بھی بہت لگایا تھا. ساؤتھ پنجاب کی سیکٹریٹ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا تھا؟ کوئی اس کے اوپر آغاز دیکھا تھا؟ وہاں پہ سیکٹریز کی تعیناتی دیکھی تھی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ وعدہ تکمیل کی جانب ہے. اس کے اوپر بھی ہو گیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال کے اندر، آج الیکشن کو 2 سال ہوئے، اور اب ہم آپ کے سامنے پرفارمنس بھی لے کے آئیں گے. بڑی بڑی چیزیں میں پھر ریپیٹ کر لوں. فورن ریمیٹنسز آپ کی بڑھ گئی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کا بڑھ گیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 درجے ترقی کی. ٹیررزم سے آپ ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے. ٹورزم کو آپ نے فروغ دے دی. آپ نے ان کا لیا ہوا قرضہ 5000 ارب واپس کر دیا. آپ نے 1.2 بلین کارکے کا جو تھا پاکستان کے لیے معاف کروایا. 3 بڑے ڈیموں پہ آغاز کر دیا. انفراسٹرکچر کے منصوبے پرانے مکمل کیے، نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کے اندر ہو گیا. جو صوبہ سندھ میں بہترین موٹر وے کا قیام کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، حیدرآباد سکر کے اوپر ایک نے منظوری دے دی، اس کے اوپر آغاز ہو گیا. آپ اس سال ہو جائے گا. بلوچستان کے اندر جو مغربی روٹ تھا اس پہ آغاز نہیں تھا، وہ ہو گیا. سی پیک اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا. ایگریکلچر کی بہتری کے لیے پروگرام آ گیا. تو یہ تمام چیزیں 2 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب میں تھوڑا سا آخر میں ان سے بھی چند سوال کروں گا اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. آپ کے سوال لوں گا. سوال یہ کروں گا کہ پرچی کی بنیاد پہ جو سیاست میں آیا ہو اس کو نہ پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہوگا. امید ہے کہ آپ ویڈیوز تو نہیں چل رہی تھی، لیکن اگر یہ دیکھ لیتے کہ کس طرح اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے کہ سیاست پیپلز پارٹی کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی، اس کی اپنی سیاست کا آغاز جب وہ پرچی پڑھ کے آتا ہے وہ بھی میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا.
اپنی سیاست کا آغاز کیسے ہوا؟ تو پاکستان کی تاریخ میں ان کے استادوں کو کہوں گا کہ صرف یہ رٹا تو لگا لیتا ہے لیکن آپ تاریخ کا نہیں بتاتے. پچھلے دنوں میں ایف آئی اے کی ایک رپورٹ بھی یہ سامنے لے کے آیا تھا, بعد میں کسی نے بتایا نہیں, رٹا اس نے مار دیا, بعد میں پتہ چلا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی. تو تھوڑا سا جو تقریر نویس ہے یا تو وہ بدل لے یا تھوڑا سا پاکستانی تاریخی سمجھا لے, تاکہ جب بھی رٹا لگائے کم از کم بعد میں اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بھی ان کو بتائے کہ 50 سال پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا, آج تک یہ جواب دہ نہیں ہے. ہم 2 سالوں کا جواب دیتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی قیادت میں اس وقت پاکستان کا عالمی سطح پہ امیج بہتر ہوا. ان 2 سالوں کے اندر آپ کو کوئی منی لانڈرنگ کا کیس آپ کے سامنے نہیں آیا, کوئی بڑے کرپشن کا کیس آپ کے سامنے نہیں آیا. پاکستان کے جو ماضی میں غلطیاں کوتاہیاں آئی پی پیز, شوگر, آٹا, ان چیزوں میں ہوئی تھی, اس کا کم از کم آڈٹ آپ کے سامنے آ گیا. جو لوگ پاکستان کے پیسے کو جنہوں نے اپنے لیے استعمال کیا اور لوٹا, ان کے نام آپ کے سامنے آ گئے. احتساب جو ہم کر سکتے تھے, جو ڈیٹ کمیشن بنا, اس کے ساتھ جو انکوائریز ہوئی, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ سے بھی ہم 2-3 دہائیوں کا حساب لیں گے, 4-5 دہائیوں کا, اور 3 نسلوں کا حساب دیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قوم کے سامنے آئے, بھڑکے مارے, پارلیمنٹ سے آپ بھاگے. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید صحافی ہوتا اور پریس کانفرنس میں بھی چلا جاتا تو یہ پریس کانفرنس بھی آگے نہ کرتا جس طرح پارلیمنٹ سے بھاگتا ہے. تو آپ صحافیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, میڈیا آپ سے سوال پوچھے گا, آپ نے سندھ کی کارکردگی کا جواب دینا ہے. اس وقت آپ حکومت میں ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں. آپ خیبر پختونخوا کے 7 سال لیجئے اور اپنے 3-4 دہائیوں کے اور 3 نسلوں کی حکومت لیجئے. آپ معاوضہ قوم کے سامنے جو کمپیریزن ہے وہ قوم کے سامنے رکھے, قوم کو پتہ چل جائے گا. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی قوم کا, پاکستان کی ماؤں بہنوں کا, اپنی بزرگوں کا, اپنے جوانوں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 سال پہلے عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کیا. عمران خان کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تھا. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ایک مقبول تحریک لے کے 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک پارٹی حکومت میں آئی. اسی لیے وہ عوام کے غربت کے خاتمے کے اور عوام کی بہتری کے منصوبے لے کے آ رہی ہے. شکریہ. اچھا سر, سردار وقار روزنامہ شہر کا مسئلہ سے 2 سال بند کر دے, وہ کیا ضرورت ہے. حکومت کی مکمل ہوئی. اب عمران خان حکومت میں پاکستان کو انٹرنیشنلی بڑا اچھا امیج لے کے جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں, جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں, آٹا, چینی یا سبزیاں جو بھی ہیں, اس میں وہ مہنگائی کی چکی میں ایسے پس رہے کہ انہیں کوئی حال دکھائی نہیں دے رہا. تو اس کے بارے میں آپ کب تک ڈلیور کریں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ غربت کے خاتمے کا پروگرام جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا. جو آپ کا سوال ہے, شوگر پہ سبسڈی دی جاتی تھی, چینی 140 روپے تک ان کے دور حکومت میں چلی گئی تھی. آپ صحافی, آپ سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے. ابھی 79-80 پہ تھی کہ انکوائری کرائی گئی. اگر یہ ہو جاتا اور کسی حکمران کا شوگر ملنا ہوتا تو عوام کو ہمیشہ کی آسانی ہو جاتی. لیکن یہ تو کئی دہائیوں سے شریف خاندان کی بھی شوگر مل, زرداری کی بھی شوگر مل, عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں ہے. اگر یہ پہلے اس کا کوئی آڈٹ ہوتا, غلطیوں کا تعین ہوتا, سزائیں ہوتی, تو اس کے لیے قانون سازی ہوتی اور عوام کی آسانی ہوتی. یہ نہیں ہوا, ابھی ہو گیا. لانگ رن میں اس کا کیا فائدہ کہ